میرا نام افضل ہے۔ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک فلاحی ادارے میں جاب کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ تو کب کے فوت ہو گئے ہیں۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹی بہن ہے جو پیدائشی نارمل ہے۔ اپنی بہن کی وجہ سے میں نے 16 سال کی عمر میں ہی شادی کر لی تھی تاکہ کوئی عورت میرے گھر میں آئے اور میری بہن کا خیال رکھ سکے۔ میری بیوی انم بہت اچھی تھی، وہ میری بہن کا بہت خیال رکھتی، مگر جب میری بہن 15 سال کی ہوئی تو وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ادارے کی مدد سے اسے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ 6 ماہ تو اس کا علاج چلتا رہا۔ میری بہن کا علاج فلاحی ادارے کی طرف سے مفت ہو رہا تھا، مگر 7ویں مہینے جب میں اپنی بہن سے ملنے گیا تو ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے، اب وہ مزید زندہ نہیں رہ سکیں گی، شاید اگلے 10 سے 15 دنوں میں ان کی موت ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آخری چند دن اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر سے اجازت لے کر اپنی بہن کو گھر لے آیا، مگر اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، خود کو دیواروں سے ٹکریں دیتی، مطلب اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ وہ خود کو زخمی کر لیتی۔ میری بیوی یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میری بہن 3 دن تک زندہ رہ سکی اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اس وقت بہت رویا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے آخری سارے رسومات ادا کر دیے تھے۔ میری بیوی میری بہن کے فوت ہونے پر بھی گھر نہیں آئی۔ وہ میری بہن کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا، یا تو اس گھر میں رہوں گی یا پھر تمہاری بہن رہے گی۔ اب تو میری بہن مر گئی تھی، پھر بھی میری بیوی واپس نہیں آئی تھی اور اب میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں جا کر اسے لے آؤں، اسی لیے اب میں اکیلا رہنے لگا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہمارے ادارے کی ایک ٹیم سندھ کے ایک گاؤں میں جانے والی تھی۔ وہاں اس نے بہت سے فلاحی کام کرنے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں، چلو اس بہانے میرا دل لگا رہے گا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا اور ہر وقت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے تیاری کی اور اس ٹیم کے ساتھ چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں حیران تھا کہ گاؤں کی عورتیں تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتیں، شہری عورتوں کی طرح پارلر وغیرہ بھی نہیں جاتی، مگر پھر بھی یہاں کی عورتوں میں حسن بہت تھا۔ خیر، ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے ہم نے کام شروع کر دیا۔ ہماری ٹیم 15 دنوں کے لیے یہاں پر آئی تھی اور ہم نے یہاں بہت سے فلاحی کام بھی کر لیے تھے۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا اور میری ٹیم بھی عبادت گزار اور نیک تھی۔ ہم لوگ عبادت بھی کرتے۔ میرا دل کو کافی سکون مل رہا تھا۔ میں سچ کہوں تو مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ شاید زندگی میں نے ایک یہی کام اچھا کیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن ہمیں ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں پر ایک 100 سال پرانی مسجد ہے جو پچھلے 40 سال سے بند ہے۔ ہم نے کہا کہ جب بند ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہمیں وہ مسجد کھولنی چاہیے اور وہاں پہ اذان دینی چاہیے، آخر وہ اللہ کا گھر ہے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اس مسجد کو بند کیوں کیا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد کو بند کرنے کے پیچھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ کسی عمارت کو بند کرنا یا کسی ہوٹل کو بند کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلا وجہ کوئی مسجد کو بند کیوں کرتا ہے؟ ہمیں حیرت بھی ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب ہم اسے دیکھنے گئے تو وہ دور سے بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، کافی پرانی تھی لیکن مضبوط تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں تعمیرات بہت ہی اچھی بنائی جاتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی چابیاں ایک شخص کے پاس ہیں، جا کر اس سے بات کریں۔ ہم نے جا کر اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہم لوگ اس آدمی کی دکان پر گئے، اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ہم نے کہا کہ مسجد کی چابی دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، چابی کھو گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد کو تالا کیوں لگایا
ہے تم مسلمان ہو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم وہاں کے امام تھے، تمہارے پاس ہی چابیاں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ چابی میرے سے گم ہو گئی ہے، اس مسجد کو کھولنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس معاملے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بس آپ لوگ اس مسجد سے دور رہیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ اس نے ایسی بات کی تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، یہ انسان ضرور کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ زمین وغیرہ کا چکر ہو، لیکن یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جگہ خریدنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہاں پہ تو عذاب کا سایہ ہے، بھوت وغیرہ ہے۔ کسی خاندان کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دو اور ان سے کہو کہ ڈرامہ کریں کہ یہاں پر تو ہمیں جن اور چڑیلیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جگہ بدنام ہو جائے تو وہ سستے داموں مل جاتی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید اس مسجد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہوگا اور یہاں کے وڈیرے اس کو ہٹا کر یہاں پر کچھ اور بنانا چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھی جگہ پہ بھی تھی۔ یہاں سے منظر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس مسجد کو کھولیں گے اور اسے آباد کر کے ہی جائیں گے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ کام ضرور کر کے جائیں گے، ہمیں کوئی اگر روکے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ عجیب آدمی تھا جس نے مسجد کی چابیاں گم کر دی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چابیاں اسی کے پاس تھیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ سب کرنے سے روکتے، لیکن وہاں پہ واقعی یہ بات مشہور تھی کہ جو مسجد میں جاتا وہ واپس نہیں آتا، اسی لیے کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن میں تو حیران تھا کہ مسجد کے بارے میں ایسی بات کسی نے اڑائی تھی۔ میں فون پر اپنے ادارے میں اپنے سینئر آفیسر کو یہ سب بتا رہا تھا اور چائے کی دکان پہ کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ وہ بہت بوڑھی تھی، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگا کہ وہ عورت کسی اور سے بات کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اردو میں کہا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے ہی مخاطب ہے، کیونکہ وہاں پر تو سب لوگ سندھی زبان بولتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں چلا جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں لوگوں کے چہرے اور ان کی قسمت بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہاری موت بالکل تمہارے سامنے ہے، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم بھی مر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا پھر تو شاید تم بہت زیادہ بہادر ہو، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تمہارے ساتھ پہلے بھی برا ہوا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ اس بات پر میرا دل تھوڑا بیٹھ گیا تھا کہ اسے کیسے پتا کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، کیونکہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ میری بہن اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، مگر وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب اس نے کہا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہے، تو مجھے لگا کہ وہ میری بہن کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ آگے چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ وہاں کی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایسی بھاگی کہ مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا گاؤں تھا، اسے بہتر پتہ تھا کہ کون سی گلی کہاں جا رہی ہے۔ میں تو صرف چائے پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتائی۔ ہم نے شام کو ہی مسجد کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے مسجد کا تالا توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم سب نے مل کر مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ صفائی کر کے ہم وہیں بیٹھے تھے، ہم نے پانی بھرا اور وضو کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر عشاء کی اذان دی اور وہیں پر نماز بھی ادا کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ حیران ہو گئے، اچانک سے ایک بوڑھی عورت مسجد کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم نے کہا
کہ کون ہو تم؟ تو وہ اندر آ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو میں نے اس کو دیکھا، اس کا حلیہ ایک عام بوڑھی عورت کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری ٹیم میں سے کچھ لوگ سندھی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جو صبح مجھے ملی تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ بوڑھی تھی اور یہ قدرے کم بوڑھی لگتی تھی۔ وہ تو ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے 80 سال سے اوپر کی ہے، لیکن یہ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کی شکل سے تو عمر اور بھی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا کہ یہ کم سے کم بھی 45 یا 50 سال کی ہوگی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہم لوگ 10 سے 12 لوگ تھے۔ وہ ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی ہو تم یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہم نے اس مسجد کو کھول دیا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ پچھتاؤ گے، جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ بھی مجھے یاد کرو گے اور یہاں سے چیختے چلاتے ہوئے جاؤ گے، تم لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی بات کی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے پہلے بھی ملی تھی اور وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں؟ میرے دوست نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے جو ہم کسی سے ڈریں، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کے ایمان تازہ تھے۔ ہم نے وہیں پر رات گزارنے کا ارادہ کر لیا کہ یہیں پہ بیٹھیں گے اور صبح مسجد کی مزید صفائی کریں گے اور اس کے بعد اسپیکر کو آن کر کے وہاں پہ اذان دیں گے تاکہ باقی کے لوگ بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ جب ایک دفعہ لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا پھر اس مسجد کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ باقی ہم گاؤں والوں سے بات کریں گے کہ مسجد کو کس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری نیت بھی صاف تھی، سوچ بھی اچھی تھی۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک دوست کو بھیجا جو کھانا لے کر آ گیا اور ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ہم یہیں پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جب ہمیں اچانک سے مسجد کے پیچھے بنے ایک کمرے میں ہلچل کی آواز آئی، جہاں پہ شاید سپارے اور مسجد کا کوئی سامان رکھا ہوا تھا۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی موجود ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ پچھتاؤ گے، اور رات ہو گئی تھی۔ کہیں میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم جا کر چیک کرتے ہیں۔ ہم سب اس طرف گئے تھے۔ باقی لوگ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بار بار ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں پر ایک بلی تھی۔ ہم لوگوں کی جان میں جان آئی اور ہم نے کہا کہ شکر ہے کچھ اور نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ لائٹس مسجد بند رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اسی لیے مسجد میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ لگ گئی اور میں ان میں سے نہیں تھا۔ میں جاگ رہا تھا جب اچانک سے مجھے پھر سے ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ شاید پھر سے کوئی بلی ہوگی، لیکن اس دفعہ صرف آواز نہیں آئی تھی بلکہ میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی جگا دیا اور ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ ہمارے علاوہ مسجد میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور اس دفعہ وہ کوئی جانور یا بلی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ اسی کمرے کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا۔ یہ جگہ بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی دوسری جگہ بڑی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے اور وہاں کی لائٹس خراب نہیں تھی۔ ہم نے لائٹس آن کر دیں، لیکن کمرے کے کونوں میں کچھ اندھیرا سا تھا۔ ہمیں کسی عورت کی آواز آئی تھی۔ ہم لوگ کافی پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ اچانک سے لائٹ بند ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آئی اور اچانک سے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں۔ ہم میں سے
کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے بال لمبے لمبے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی ان کے حسن کے دیوانے بن گئے تھے اور ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک پل کو میں کھو سا گیا تھا، کیونکہ میری بیوی بھی تو مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ ہم مسجد میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور اب کیا کام کرنے لگے تھے؟ اچانک سے مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ٹیم سے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور تم لوگ یہاں پر گناہ کرنا چاہتے ہو؟ یاد نہیں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ رات ہوگی تو تم لوگوں کے ایمان بھی خراب ہو جائیں گے، ہم لوگ یہاں پر اکیلے ہیں۔ تبھی انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اس طرح کے لباس پہنا کر یہاں پر بھیج دیا ہے، یہ خود سے نہیں آئی ہیں۔ ضرور کوئی معاملہ ہے۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں کی زبان بولنے لگی۔ کچھ لوگوں کو یہ زبان آتی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے آئی ہیں، رات کا وقت ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے کچھ دوست مجھے روکنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ تم لوگ مسجد میں کھڑے ہو، خبردار جو ان لڑکیوں کی طرف کوئی آیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ وہ چلی جائیں، لیکن وہ جا بھی نہیں رہی تھی۔ ان کو ایک دفعہ باہر نکالا، وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ اب میں نے غصہ کیا اور زبردستی ان کو وہاں سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس بند ہو گئی اور ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسی اثنا میں وقت گزرنے لگا۔ ہم بار بار کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے۔ وہ لڑکیاں پتہ نہیں کس راستے سے اندر آ گئی۔ ہمیں تو مسجد کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ دیواریں بھی بہت اونچی تھیں، کوئی بھی ان کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح یہ معاملہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا اور پھر ہمیں ایک بزرگ نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت نے اس مسجد پر کیس کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ زمین اس کے باپ کی ہے اور یہاں پر زبردستی مسجد بنائی گئی ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم ہے اور وہی اس مسجد کے بارے میں بدنامی پھیلاتی رہتی ہے، اور اس لیے یہ مسجد پچھلے 40 سال سے بند پڑی ہے، کیونکہ وہ عورت اسی طرح کی حرکتیں پہلے بھی کر چکی ہے۔ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو ڈراتی ہے۔ سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ کوئی تو طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور بات پھیلتی پھیلتی اتنی پھیل گئی کہ مسجد کو بند کرنا پڑ گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ وہی عورت ہمیں نظر آئی تھی اور وہ لڑکیاں بھی اس نے بھیجی تھیں۔ اس بزرگ آدمی نے کہا کہ ہاں، اس عورت کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ وہی کر رہی ہیں۔ آپ مسجد کے صحیح کرنے کے بارے میں فوری اقدام کریں اور ہم اس عورت سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ وہ عورت گاؤں سے تھوڑا دور ایک اور گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں والوں نے ہماری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے وہاں پر اس کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کروایا، اس کے سارے کام کیے، لوگوں میں بھی یہ بات پھیلائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ عورت جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس عورت کو متبادل جگہ دینے کی بات ہوئی تھی، لیکن وہ ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ وہ غیر مسلم عورت تھی۔ ہم اگلے روز ہی اس عورت کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ اگر یہ زمین تمہارے باپ کی ہے تو ہمیں ثبوت دکھاؤ۔ واقعی وہ زمین اس کے باپ کی تھی، اس کے پاس اس زمین کے مکمل کاغذات تھے۔ ایک وڈیرے نے یہاں پر زبردستی اپنی بدمعاشی سے مسجد بنوائی تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس مسجد کا کوئی بھی والی وارث نہیں بنا تھا۔ ہم نے اس عورت کو اس زمین کے بدلے 4 گنا زیادہ اور مہنگی زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہماری بات پر اس عورت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ آج تک اتنی بڑی آفر اسے کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ ہمارے فلاحی ادارے کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ ہم نے پاس ہی جہاں پر اس عورت نے کہا تھا وہاں پر زمین خرید کر اس کے نام کر دی تھی۔
اور بدلے میں اس نے وہ مسجد والی زمین ہمارے ادارے کو لکھ کر دے دی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ واپس کراچی شہر آ گیا تھا۔ گھر آیا تو میری بیوی بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب میرے دل میں کوئی غم نہیں رہا تھا۔ ہماری ٹیم اکثر اس گاؤں میں جاتی رہتی ہے۔ آج اس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ گاؤں والے بھی بہت خوش ہیں اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔